السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 1 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ G20 کے موقع پر افغانستان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روم میں منعقدہ G20 سربراہی اجلاس میں افغانستان سرکردہ رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بحث کا حصہ تھا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے ملاقات کے موقع پر افغانستان کے لیے انسانی امداد کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹویٹر پر کہا کہ برطانیہ خطرے سے دوچار افغانوں کی مدد کے لیے 50 ملین پاؤنڈ دے گا۔ ان کے الفاظ میں برطانیہ اس مقصد کے لیے 50 ملین پاؤنڈ دے گا اور میں G20 پر زور دیتا ہوں کہ وہ ہماری تمام بین الاقوامی ترقی کی کوششوں میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو ترجیح دیں۔ ایک سابق سفارتکار عزیز مریج نے کہا کہ اس میں بنیادی طور پر موسمیاتی تبدیلی پر توجہ دی جائے گی، لیکن وہ افغانستان سے متعلق خدشات پر بھی بات کریں گے۔ اقوام متحدہ نے اس سے قبل G20 کے ارکان سے افغانستان میں انسانی بحران پر توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر دوسری طرف طالبان کے اطلاعات و ثقافت کے نائب وزیر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے G20 کانفرنس میں پیغام دیا تھا کہ افغانستان کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی اقدامات کریں۔ تاپی پائپ لائن منصوبہ افغانستان میں دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردوف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ترکمانستان کے وفد اور امارت اسلامیہ نے اقتصادی اور سیاسی امور پر مثبت بات چیت کی ہے۔ ملا امیر خان متقی نے مزید کہا کہ ترکمانستان کے وفد میں مختلف وزارتوں کے اہلکار شامل تھے جنہوں نے امارت اسلامیہ کے حکام سے بات چیت کی۔ ملا امیر خان متقی کے مطابق 2 روزہ دورے کے دوران دونوں فریقوں نے سیاسی تعلقات اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا یعنی تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں بات کی۔ ان کے مطابق افغانستان میں اس منصوبے پر جلد عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ میردوف نے انہیں ترکمانستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ میردوف اور ان کے ساتھ آنے والے وفد نے وزیر اعظم کے نائب ملا عبدالسلام حنفی سے بھی ملاقات کی اور اقتصادی امور پر بات چیت کی۔ واضح رہے کہ افغانستان میں اس منصوبے پر کام فروری 2018 میں شروع ہوا تھا۔ اس میں 1414 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن شامل ہوگی، جس کا مقصد افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان اور بھارت تک جانا ہے، جس میں سے کم از کم 816 کلومیٹر پائپ لائن افغانستان سے گزرے گی۔ طالبان کے سربراہ پہلی بار منظر عام پر۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد پہلی مرتبہ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخندزادہ منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان حکام نے ملا ہبت اللہ کے منظر عام پر آنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو ملا ہبت اللہ اخندزادہ نے دارالعلوم حکیمیہ مدرسے کا دورہ کیا اور اپنے بہادر سپاہیوں اور شاگردوں سے خطاب کیا۔ ملا ہبت اللہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور تقریب کی کوئی تصویر یا ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ البتہ طالبان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کی 10 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ شیئر کی ہے۔ واضح رہے کہ ملا ہبت اللہ اخندزادہ سال 2016 سے طالبان کے سربراہ ہیں، لیکن وہ عوامی منظرنامے سے غائب رہے ہیں، یہاں تک کہ اگست میں طالبان کے افغانستان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی وہ منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ اس یکسر عدم موجودگی کے باعث کئی افواہیں گردش کرنے لگی تھیں۔ عالمی ادارے ماحول دوست منصوبوں پر کام شروع کریں، سیکیورٹی دیں گے۔ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت نے عالمی عطیہ دہندگان پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں ماحولیات کی حفاظت کے لیے طے شدہ منصوبوں پر دوبارہ کام شروع کر دیں۔
اس حوالے سے طالبان کے سینئر سفارتکار سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اقوام متحدہ سے منظور شدہ پروگراموں کو جاری رکھنا چاہیے۔ سہیل شاہین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ افغانستان کی آب و ہوا کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں ماحولیات سے متعلق کام کی بہت ضرورت ہے۔ ان کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے کچھ ایسے منصوبے ہیں جو پہلے سے منظور شدہ ہیں اور جن کے لیے فنڈز گرین کلائمیٹ فنڈ UNDP اور افغان ایڈ نے دیے، ان کو مکمل طور پر دوبارہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں حکومت تبدیل ہونے کے بعد ان امدادی ایجنسیوں کے کام میں خلل پڑا ہے جو طالبان کے دور سے قبل وہاں منصوبے جاری رکھے ہوئے تھیں، جبکہ عالمی عطیہ دہندگان بھی اس وقت افغان نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ تاہم دوسری جانب سہیل شاہین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طالبان مذکورہ پروجیکٹس پر کام کرنے والی ٹیموں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یمن کی حوثی ملیشیا کے لبنانی وزیر اطلاعات قرداحی کے حق میں پوسٹر۔ یمن کی حوثی ملیشیا نے اتوار کے روز لبنانی وزیر اطلاعات کے حق میں دارالحکومت صنعاء میں پوسٹر لگا دیے۔ واضح رہے کہ لبنانی وزیر اطلاعات کی یمن میں جنگ پر تنقید نے لبنان اور خلیجی ریاستوں کے درمیان سفارتی تنازعہ کھڑا کر دیا ہے، جبکہ حوثی ان کے بیان کو اپنے حق میں گردان رہے ہیں۔ ان کے متنازع بیان کے بعد سعودی عرب نے لبنان کے ایلچی کو ریاض سے نکال دیا اور بیروت سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ وہیں دوسری طرف بحرین اور کویت نے بھی سعودیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی میں ایسا ہی کیا اور لبنانی سفیروں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ بعد ازاں متحدہ عرب امارات نے بھی لبنان سے اپنے سفارتکاروں اور شہریوں کو سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کے طور پر واپس بلا لیا۔ انہوں نے یہ اقدامات لبنانی وزیر اطلاعات قرداحی کے تبصروں کے رد عمل میں کیے ہیں۔ لبنانی وزیر اطلاعات قرداحی نے ایک انٹرویو میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے خلاف عرب اتحاد کی یمن میں فوجی مداخلت کو بے سود قرار دیا تھا۔ ظالمانہ اقدام سے انکار، اسرائیلی فوج کی خاتون اہلکار کو جیل بھیج دیا گیا۔ فوج میں شمولیت سے انکار پر اسرائیلی حکام نے خاتون کو تیسری بار بھی جیل بھیج دیا ہے۔ خاتون فوجی اہلکار کے مطابق وہ مغربی کنارے اور غزہ کے لاکھوں فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم میں حصہ لینے کو تیار نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی خاتون شاہر پاریٹس کا کہنا تھا کہ انہوں نے غزہ کے لاکھوں لوگوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم کے احتجاج میں فوج میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس انکار پر اسرائیلی فوج نے انہیں ایک بار پھر 18 دن کے لیے جیل منتقل کر دیا۔ واضح رہے کہ زیادہ تر اسرائیلی کم از کم 2 سال تک فوجی خدمات انجام دیتے ہیں، تاہم ہر سال مختصر تعداد بھرتی کی مخالفت کرنے کے لیے نظریاتی موقف اختیار کرتی ہے اور انہیں فوجی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ فوج میں شمولیت سے انکاری ہوتے ہیں۔ امریکہ ترکی کے ساتھ تعمیری تعلقات کا خواہاں ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ ترکی کے ساتھ تعمیری تعلقات کا خواہاں ہے، البتہ باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مؤثر راستے تلاش کرنا ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اتوار کو اٹلی کے شہر روم میں G20 ممالک کے اجلاس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوغان نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان انسانی حقوق کے معاملے پر سفارتی تناؤ دیکھنے میں آیا تھا اور ترک صدر نے امریکی سفیر سمیت 10 ممالک کے سفراء کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کا حکم دیا تھا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے افغانستان، شام، لیبیا آب و ہوا میں تبدیلیوں اور انسانی حقوق کے علاوہ ترکی کی امریکی F-16 لڑاکا طیاروں کو خریدنے کی درخواست پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترکی کو F-16 طیاروں کی فراہمی کے بارے میں صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں ایک متعین طریقہ کار سے گزر کر ہی اس معاملے پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک میں معاہدہ طے پا گیا۔ معروف عالم دین اور رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان کے مطابق حکومت اور تحریک لبیک پاکستان میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کی کامیابی کے حکومتی اور تحریک لبیک کی مذاکراتی ٹیموں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ کمیٹی کو اختیارات دینے پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مشکور ہیں۔ فریقین کے درمیان اتفاق
اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ یہ معاہدہ کسی کی فتح یا شکست نہیں بلکہ یہ پاکستان، اسلام اور انسانی جانوں کی حرمت کی فتح ہے۔ پریس کانفرنس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر مملکت علی محمد خان، TLP کی مجلس شورا کے رکن علامہ غلام عباس فیضی اور مفتی محمد عمیر شامل تھے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آئیں گی اور آئندہ ہفتے معاہدے کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ کمیٹی کی سربراہی وزیر مملکت علی محمد خان کریں گے اور یہ کمیٹی آج سے کام شروع کرے گی۔ سوڈان میں مارشل لا کے خلاف لوگوں کا شدید احتجاج۔ سوڈان میں مارشل لا کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب سوڈانی پولیس نے براہ راست اسلحے کے استعمال کی تردید کی اور ایک بیان میں کہا کہ گولی لگنے سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ واضح رہے کہ جمہوریت کے حامی گروہوں نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کی کال دی تھی تاکہ معزول عبوری حکومت کی بحالی اور نظر بند سینئر سیاسی شخصیات کی رہائی کا مطالبہ کیا جا سکے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے فوجی قیادت کو مظاہرین کے ساتھ سخت رویہ رکھنے پر خبردار کیا ہے اور معاملات کو نرمی سے نمٹانے پر زور دیا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ نے سوڈان میں مارشل لا کو جمہوریت کی طرف پیش رفت میں رکاوٹ اور خطرہ قرار دیا ہے۔ ادھر دوسری طرف سوڈان کے طاقتور فوجی جنرل عبدالفتاح برہان نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے قبضے کے باوجود جمہوریت کی منتقلی جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔